بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، مگر ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے، مگر آخری 10 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی شب بیدار رہتے اور گھر والوں کو جگایا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس عشرہ میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مبارک رات اس لیے عطا فرمائی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ آخری عشرہ کی فضیلت سے متعلق بکثرت روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رکھے تو قیامت کے خوفناک، ہولناک اور دہشت ناک دن میں، جبکہ ہر طرف خوف و ہراس، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں اللہ تعالیٰ اس کو نعمت والی اور پرسعادت زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں خوب عبادت کا اہتمام کریں اور اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔